اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ انہیں ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ، پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، اور اگر ان کے باپوں کا تمہیں علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم سے اگر اور اس میں کوئی حرج تمہارے لیے نہیں ہے کہ اگر اس میں تم سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن پھر اس کا حساب دینا ہوگا، یا جو تمہارے دل عمدن کہیں، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اس بات کی گواہی دیں۔ اور اللہ تو ہے ہی مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ آج کی آیت ہے، آیت نمبر 5 سورہ احزاب کی، جہاں سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ اور پچھلی آیت اور دیکھ لیجئے، آیت نمبر 4۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ نے کسی شخص کے دل میں، سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اور اس نے جن اپنی بیویوں سے تم زہار کرتے ہو انہیں تمہاری ماں بھی نہیں بنا دیا۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم۔ اور جنہیں تم اپنا بیٹا کہنے لگو، بیٹا بنا لو، منہ بولے بیٹے، اڈاپٹیڈ سنس، ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم۔ یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، تمہارے اپنے قول ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اور اللہ کا قول حق ہوتا ہے، اللہ جو بیان فرماتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 4، اور اس میں 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی۔ زہار کرنا عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی عورت سے یہ کہا جائے، کوئی بھی وہ رشتہ جو محرم ہو، جس سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی، تو یہ کہا جائے اپنی بیوی سے، کوئی کہہ دے کہ میرے لیے تم میری بہن کی طرح ہو، میری ماں کی طرح ہو، یہ زہار کرنا کہلاتا تھا۔ زہر کے معنی ہے پیٹھ، یعنی میں نے تمہاری طرف اپنی پیٹھ کر لی اور ایسی ہو اب تم میرے لیے جیسے ماں۔ تو فرمایا یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بات خالی اتنی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا، یہ ان میں رواج تھا، اب نہیں ہے عربوں میں، کہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، یا میری ماں یا بیٹی کی طرح ہو، بلکہ کہا یہ گیا، جو اصول اس سے ڈرائیو ہوتا ہے، یہ الفاظ تو عربوں کے تھے، کہ طلاق کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اگر اپنی شریک حیات کو الگ کرنا ہو تو قرآن نے اس کا ایک طریقہ دیا ہے، ایک پروسیجر دیا ہے۔ ارادہ کر کے، ارادے کے ساتھ جب وہ پروسیجر اختیار کیا جائے گا تب طلاق ہوگی، ایسے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سے الفاظ سوچ کر گڑ کر مقرر کر لیے گئے، فرضی، کہ اگر یہ کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی، اگر یہ کہہ دیا جس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں تم سے الگ ہو تو طلاق ہو جائے گی۔ جو معاشرے میں، سوسائٹی میں کہے بھی نہیں جاتے، وہ خوب سوچے گئے، اور سوچ کر وہ ایڈوانس میں فقہ کے مسائل یا فقہ کے اصول بنائے گئے ہیں۔ ایک پروسیجر ہے، جن چیزوں کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے
جب تک وہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عمل انویلڈ ہوتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ اس میں گناہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس کی سزا بھی ہو، یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی اس سے واپسی کا کوئی کمپنسیشن ہو، کفارہ ہو، لیکن وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں، وہ ویلڈ نہیں ہوتے. اور ہمارے یہاں اشاروں کنایوں کے اندر بھی کوئی بات ایسی کہہ دی جائے جس سے لوگ اس طرح کا مطلب نکالیں، جیسے یہ زہار تھا عرب کے اندر، تو یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی. میں نے پہلے بھی آپ کو بہت اہم دلیل بتائی ہے کہ جتنی چیزوں کے آپ کو پروسیجرز بتائے گئے، نماز کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے میں ذرا سی بھی کمی رہ جائے گی یا بڑھا دیں گے آپ تو نماز نہیں ہوگی. رکعتیں بڑھا دی، مغرب کی 4 کے ہمارا زیادہ دل لگ رہا تھا تو 3 کے بجائے 4، نہیں 3 ہی ہونی ہے، نماز نہیں ہوگی. رکوع سجدے میں سے کچھ آگے پیچھے کر لیا، نماز نہیں ہوگی. اتنے ہی تو کیے تھے اور وہی ساری تسبیحات تو تھیں جو ادا کی تھی، تو نماز نہیں ہوگی. جیسے بتایا ہے ویسے کرنا ہے، ایک پروسیجر بتایا گیا ہے، تو جو اس کے نماز کے ارکان ہیں انہیں اگر آگے پیچھے کر دیا تو پھر نہیں ہوگی. اور یہ ان ساری چیزوں میں جن کے پروسیجرز ہیں، وہ چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، وہ چاہے حج ہو، وہ چاہے قربانی ہو، جن چیزوں کے پروسیجر ریکمینڈ کر دیے گئے ان پروسیجر سے ہٹ کر وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں. پھر صحیح طریقے سے کیجئے، وہ تو اب ختم ہو گیا، وہ قبول نہیں ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر نماز کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھنا تھا، دل لگا کر کنسنٹریٹ کر کے پڑھنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تب بھی نہیں ہوئی. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کیا، درمیان میں نہیں ٹوکا. جب سلام پھیر چکا تو اس سے کہا نماز پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب اس نے اور کوئی سوال نہیں کیا، کچھ رہ گئی ہوگی کمی، اس نے پھر دوبارہ نماز ادا کی. اس کے بعد پھر فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو، پھر ادا کرو. پھر تیسری دفعہ کے بعد اس نے جب یہی کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر ادا کرو، ریپیٹ کرو. تو جب تیسری دفعہ کے بعد اس نے پوچھا احترام سے، 2 مرتبہ تو اس نے احتراماً 3 بار پوچھا نہیں، تیسری بار کے بعد پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسے ہی آتی، کیا کمی رہ گئی؟ تو فرمایا سکون سے قیام کرو، سکون سے رکوع کرو اور سکون سے سجدے کرو. یہ ٹھونگے مارنا نماز نہیں ہوگی کہ تڑ 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 کر کے کچھ کر کے چلے آئے گا. فرمایا نماز ہی نہیں ہوئی، ریپیٹ کروائی. یہ بھی شامل ہو گیا اس کے اندر، پروسیجر کے اندر. تو اگر پروسیجر ٹھیک نہیں ہو، جن چیزوں کے پروسیجر بتائے گئے ہیں تو وہ انویلڈ ہوتے ہیں. یہ صرف طلاق کے لیے کر لیا گیا ہے ہمارے یہاں کہ پروسیجر ایک بتایا گیا، وہ پروسیجر اڈاپٹ ہوا یا نہیں ہوا کہ طلاق ہو گئی. ہنسی مذاق میں کہہ دیا طلاق ہو گئی. قرآن کہتا ہے کہ جو تم فضول خالی کہہ دینا نہیں، جو فضول قسمیں کھا لیتے ہو اور وہ فضول ہوتی ہیں، ارادہ نہیں ہوتا ان کا، عادتاً زبان سے اپنے قسم سے کہہ دیا، وہ بیکار ہیں، وہ انویلڈ ہیں، وہ قسم نہیں گنی جاتی اللہ کے. اور بلکہ یہی بات کہنے کے بعد پھر طلاق کا بیان شروع کیا ہے. یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کچھ فضول کہہ دینے سے جب تک کوئی نیت نہیں ہوگی. نماز کی نیت نہیں تھی، آپ نے سارے پروسیجر سامنے سے ایسے ہی کیے، نیت تو کسی کو نظر نہیں آ رہی، سب کچھ ویسے جو بالکل سکون سے ادا کیا اور بالکل صحیح طریقے سے جیسے ہونا چاہیے ویسے نماز ادا کی، نیت نہیں تھی تو نماز نہیں ہوئی. نماز دل میں نیت ہو، نیت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی. حج کرنے گئے، حج کی نیت نہیں تھی، نیت کچھ اور تھی، چاہے وہ صرف کاروبار کی رہی ہو، کچھ اور چیزوں کی رہی ہو، اور ساتھ میں طواف بھی کر لیا اور لوگوں کے ساتھ میں عرفات کا قیام بھی کرائے تو حج نہیں ہوا. اس کے لیے یہ نیت ضروری تھی. وہ ٹھیک ہے کچھ اگر خرید بیچ لیں اس کی اجازت ہے، لیکن اصل نیت اگر حج کی نہیں تھی، اس کے لیے سفر نہیں کیا ہے تو، اور اس کے لیے وہاں نہیں گئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو حج نہیں ہوا. آپ چاہے جتنی دولت خیرات کر دیجئے، لوگوں کو دیجئے، اور اس کے بعد اس کی نیت نہیں تھی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی جب تک زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں تھی.
اب وہ لوگ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں مسئلہ بلکہ پوچھنے آتے ہیں، کہہ ہی نہیں دیتے ہیں، کبھی تو خود ہی مان لیتے ہیں، کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں۔ جب وہ ہم نے بہن کے ساتھ بہت سلوک کیا اور بہت اس کو زندگی بھر دیا اور اس کی بڑی اچھی شادی کی اور اس کے اندر بہت کچھ دیا، دیتے ہی رہے، اس کے اوپر اتنا خرچ کرتے رہے، وہ والد کا انتقال ہوا، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ تو تھا نہیں، لیکن وہ حصے نہیں تقسیم ہوئے تھے، ہم نے اسے بہت زیادہ دے دیا ہے، تو آپ نے دے دیا ہوگا، بڑا اچھا کیا، یہ قابل اجر و ثواب بات ہے، یہ حسن سلوک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن وہ حصہ باقی ہے اس کا، اس نیت کے ساتھ میں بتا کر ہوتا، ویلڈ ہوتا کہ بھئی یہ تمہارے پیسے ہم ادھر لگا دیں، وہ بھی اس کی اجازت سے، اب اس کے ہو گئے نا، جو اس کے ہو گئے اس کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتے، تب تو وہ حق ادا ہو گیا تھا، اور اپنے آپ نے بات کو کہا کہ وہ تو ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کر دیا ہے، تو وہ تو باقی ہے بھی، نیت بھی ضروری ہے، صحیح پروسیجر بھی ضروری ہے، اور یہ صرف طلاق کا بنا لیا ہے، نیت ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ ہنسی مذاق میں نکلا ہو، چاہے جو پروسیجر بتایا گیا ہے وہ پروسیجر پورا ہوا یا نہیں ہوا، چاہے بالکل آس پاس بھی نہیں ہوا، دھجیاں اڑا دی اس کی، یہ طلاق ہو گئی۔ تو یہ دو باتیں یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ کہی گئی کہ کسی کو بیٹا بنا لینے سے، یہ تمہارے منہ کی کہی ہوئی بات ہے، بیٹا یہ خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ رشتہ تم نے تھوڑی بنا دیا، زبان سے کسی اور کے خونی رشتے کو تم نے کہہ دیا ہمارا ہے، تو تمہارا نہیں ہو جائے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے لیے وصیت کریں، اس کو بہت کچھ کرا دیں، اپنے جیسے لوگ بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کو رکھتے ہیں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے رکھیں، اسے بہت کچھ دیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن رشتہ نہیں بدل جائے گا، زبان سے کہنے سے رشتہ نہیں بدلے گا، تو جو خون کے رشتے ہیں وہ نہیں بدلیں گے، اور کسی کو ماں کہہ دینے سے یا بیٹی کہہ دینے سے اپنی شریک حیات کو، بیوی کو، وہ رشتہ نہیں بدل جائے گا۔ ایک رشتے ہوتے ہیں خونی، نسبی اور بائی بلڈ، اور کچھ رشتے ہوتے ہیں بائی ایگریمنٹ، یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ بائی ایگریمنٹ ہوتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، لیکن توڑنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، رشتہ ختم کرنے کا، جیسے رشتہ قائم کرنے کا ایک پروسیجر تھا، تو ایسے ہی رشتہ ختم کرنے کا ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ میں، اور جو رشتے بائی بلڈ ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، تمہاری زبان سے کہہ دینے سے ختم نہیں ہوں گے، اولاد کو کہا آخ کر دیا ہم نے، اخبار میں بھی نکال دیا، ہمارا کوئی رشتہ اس سے نہیں کسی طرح کا، اس کو اب مواخذہ ہوگا، اگر اس کی غلطیاں تھیں تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، لیکن رشتہ تو رہے گا، اب نہیں، اب سے سینکڑوں سال بعد ڈی این اے چیک ہوگا تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ان کی اولاد اور اس کی نسل یہ وہ ہے جو اس ڈی این اے کی چلی آ رہی ہے، یہ اب مرنے پہلے تو نہیں تھا، اب تو مرنے کے بعد بھی، پیڑھیوں کے بعد، جنریشنز کے بعد یہ معلوم کیا جا سکتا ہے، یا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس نسل کا تھا یا نہیں تھا، تو اب یہ تو ایک لیونگ پروف ہے، جو بات کو بھی، جو مرنے کے بعد بھی وہ پروف جو ہے وہ ایویڈنس، لیونگ ایویڈنس ہے، مرنے کے بعد بھی، یہ پہلے نہیں تھے ایویڈنس ہے جی، کہا یہ چیز نہیں بدلے گی، تمہارے آنکھ کر دینے سے، یہ کہہ دینے سے کہ میں اخبار میں نکال دینے سے تمہارا ڈی این اے نہیں بدلے گا، اس کا ڈی این اے نہیں بدلے گا، رشتہ رہے گا، وراثت میں حق بھی جائے گا، جو رکھے ہیں، وہ ناراضگی یا اس کی اگر نافرمانی تھی یا اس طرح کی چیزیں تھی جس میں اس کی غلطیاں تھی تو اسے حساب دینا ہوگا اللہ کے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادب احترام کرتا رہا ہو لیکن اس کی کسی ایسی بات پر ناراض ہوئے ہو جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور والد کی غلطی ہے، زبردستی اس سے کچھ وہ چیزیں کرا رہے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسے نہیں کرنی ہیں، لیکن احترام اس نے جتنی چیزیں جو حکم قرآن نے دیے تھے وہ سب رکھے، باقی دین نے دیا تھا وہ سب باقی رکھے تھے، اب ناراض ہو کے کہا میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، وہاں جواب دہی باپ کو کرنی ہوگی، لیکن یہ کہہ دینے سے رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ میرا اب کوئی تعلق نہیں بچا، نہ زبانی کہہ دینے سے نہ اعلان کر لینے سے، کہا یہ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی باتیں، تمہارے منہ سے فیکٹس نہیں بدلتے، تمہارے منہ سے کہہ دینے سے، جو فیکٹ ایسا ہے کہ جو مرنے کے بعد
ہمیشہ باقی رہے گا، جنریشن میں باقی رہے گا، پہلے یہ نہیں معلوم تھا. وہ فیکٹ تم منہ سے کہنے سے کیسے بدل دو گے؟ تو ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، لیکن وہ بیٹے تمہارے نہیں ہیں، اور تمہاری اب ان کے اندر یہ ریلیشن شپ ختم کرنے کے یا دوری اختیار کرنے کے 3 طریقے آئے ہیں جو دیے ہیں قرآن نے، یا جو کسٹمز تھے، طریقے نہیں بلکہ یہ کہ جو لوگ کر لیا کرتے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ زہار ہے، ایک ہے ایلا جس کا ذکر آیا ہے. زہار سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، لیکن دوبارہ ہسبینڈ وائف کا اگر یہ بات ایسے ہی بے ارادہ فضول منہ سے نکال دی ہے تو وہ انویلڈ ہے. وہ قرآن نے کہا لیکن جو کچھ تم سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ میں، پکے ارادے کے ساتھ میں کہتے ہو، وہ ویلڈ ہے. اب وہ ویلڈ ہے، اور اگر کہیں پر کہا ہی ہے تو اس کا کفارہ رکھا قرآن نے. سورہ مجادلہ میں سورہ نمبر 58 کے اندر زہار کا کفارہ بتایا، آیت نمبر 2، 3، 4 میں، کہ اب یہ پینلٹی دینے کے بعد پھر تمہاری ریلیشن شپ قائم ہوگی، وہ باقی ہے. ہسبینڈ وائف کا یہ رشتہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن ان کے ساتھ میں پھر جسمانی تعلق جو ہے وہ دوری رکھو گے جب تم نے یہ بات ارادتاً کہی تھی، اور اب اس کی پینلٹی دو گے. وہ پینلٹی کے بعد پھر واپس طلاق نہیں ہوئی، رشتہ رہا تھا باقی. تو یہ تو تھا زہار. پھر ایک ہے ایلا. کسی نے اگر یہ ارادہ کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں اس کا ذکر ہے، 226 میں، کسی نے اگر یہ غصے میں یا جس وجہ سے بھی اگر یہ ارادہ کیا اور اعلان بھی کیا کہ میں دور رہوں گا اپنی شریک حیات سے، وہاں اس کے بارے میں حکم دیا کہ یہ بس 4 مہینے کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں، یہ پھر ظلم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کسی وقتی کسی بات کے اوپر کچھ سمجھانے کے لیے، اپنی ناراضگی زیادہ ظاہر کرنے کے لیے، ایسی چیزیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں ان کے کریکشن کے لیے یہ ایک سزا کے طور پر یہ بات کہی جائے کہ اب نہیں، تم سے کوئی نہیں تعلق رکھنا ہے مجھے. یہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں دوری اختیار کر سکتے، طلاق دو. پھر اگر زندگی میں ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ زیادتی نہیں. سزا کے طور پر ایک رکھ دی لمٹ کہ کسی کے کو بہت زیادہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اگر کہہ دیا ہے تو یہ اس کی لمٹ آخری 4 مہینے ہے. اس 4 مہینے کے بعد پھر رجوع کرنا ہوگا. کوئی کفارہ نہیں ہے، کہہ دیا تھا وہ پورا ہو گیا، اس کو بیچ میں توڑا نہیں ہے. اس پورا ہو جانے کے اس کا کوئی کفارہ ہے، کمپنسیشن نہیں. پھر 4 مہینے کے اندر یہ جو بھی مدت کہہ دی تھی اس مہینے کے اتنے دنوں کے بعد پھر واپس رجوع کرنا ہوگا، اور 4 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گئی. کہا کہ اپنے خوبصورتی سے یا اس کے ساتھ میں اگر نباہ ممکن نہیں ہے تو رشتہ ختم ہو جانا چاہیے. اور پھر تیسری چیز وہ ہے پرماننٹ رشتے کا منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، طلاق. اس کا ایک طریقہ ہے، ایک پروسیجر ہے پورا دیا ہے. جب تک وہ طریقہ اور پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوگا طلاق نہیں ہوگی. اس کی نیت ہونی چاہیے، ارادتاً ہونا چاہیے، اور صحیح طریقہ استعمال ہونا چاہیے. شریعت کا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کے اندر نیت نہ ہو اور وہ ہو جائے، جس میں طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا اور وہ ہو جائے. اب وہ دلیلیں عجیب عجیب سی دیتے ہیں اس کے لیے، جو لاجیکل دلیلیں دیتے ہیں لوگ کہ صاحب وہ تو ایک گولی تھی جو چل گئی، وہ تو چلا دی نا، جب چلا دی تو گولی چل گئی. نہیں چلانی چاہیے تھی لیکن گولی چلا دی، غلط بات تھی. اسلام نے کوئی ایسا پستول، ایسا ریوالور نہیں بننے دیا جس میں ایسی کوئی گولی ہو جسے طلاق کہتے ہیں اور وہ ایسی چل جائے. ایسا کوئی ہتھیار بننے ہی نہیں دیا ہے. یہ ہوگا تو ارادتاً ہوگا. فضول الفاظ، فضول بات کہہ دی تو وہ نہیں ہوگی. اور طریقہ بتایا گیا، اس طریقے کے خلاف جب بھی کچھ ہوگا، اس طریقے سے الگ ہٹ کر تو دنیا کوئی بھی منسک ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اور جو کچھ بھی کسی بھی طرح کا، نماز، روزہ، میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی تھی تفصیل کے ساتھ میں، زکوٰۃ، حج، قربانی، ان میں سے کچھ میں بھی پروسیجر غلط ہو گیا، پھر سے کرو، نہیں ہوا. ایسا کچھ ہے کسی بھی جگہ نہیں، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بنا دیا گیا ہے صرف. تو پہلی بات تو یہ کہ ارادے کے ساتھ میں کہا، یہ ذالکم قولکم بافواہکم، تم نے کہہ دیا ہمارے بیٹے بیٹے نہیں ہو جائیں گے. تمہارے منہ سے نکلی ہوئی صرف بات ہے جو ایک فضول بات ہے. تم نے کہہ دیا کہ بھئی
بیوی میری ماں کی طرح ہے میرے لیے، وہ ہو نہیں جائے گی، اس سے رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا اس بات کے اوپر. یہ تم نے ایک غلط بات کہی تھی، اس غلط بات کا کفارہ ہے. یہ چل رہا تھا کنٹیکسٹ، یہ پچھلی آیت تھی. اب اس کے بعد پھر آج کی آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. میں نے پوری آیت پہلے پڑھی تھی شروع میں، ابھی اس کا پہلا ٹکڑا ہے. ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو، ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ. باپوں کے نام سے بلاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہنا ضروری ہو کہ فلاں ابن فلاں. ایک رواج ہے عربوں کے اندر تھا کہ جہاں پہ وہ باپ کے نام کے ساتھ میں لازمی لگاتے تھے کہ فلاں سن آف فلاں. یہ نہیں مطلب کہ آپ کو سن آف فلاں کہنا ضروری ہے. مقصد یہ ادعوہم لآبائہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ وہی رہیں گے. حقیقی باپ انہی کو مانو گے تم. یہ حقیقی باپ نہیں بدل جائیں گے، اوریجنل باپ. اگر تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے تو اس کے ساتھ کریں حسن سلوک، لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی. ان کے اصل باپ رہیں گے. اور اللہ کے نزدیک یہی زیادہ انصاف کے قریب ہے. انصاف وہ چیز ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے، جو جائز ہوتی ہے. جیسے کائنات کی حقیقتیں نہیں بدلتی، اس میں اللہ نے کچھ قانون رکھ دیے، وہ نہیں بدلتے. ایسے ہی انسانی زندگی کے اندر، ان رشتوں کے اندر جو خونی رشتے ہیں جو وہ نہیں بدلیں گے، زندگی بھر نہیں بدلیں گے. طلاق دے دی کسی کو، اگر کسی کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی کسی نے، اس سے اولادیں ہو گئیں، اس عورت نے بھی دوسری شادی کر لی، اس کی بھی اور اولادیں ہوئیں، لیکن وہ پہلے ہسبینڈ اور جو پہلی وائف تھی ان سے جو اولاد ہوئی اس کی اولاد رہے گی، چاہے وہ ماں کے ساتھ رہتے ہوں. وہ اولاد رہیں گی، اولاد کو وراثت میں حصہ ملے گا. یہ بائی کانٹریکٹ، جو بائی ایگریمنٹ جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. صحیح طریقے سے اگر صحیح اس کو ختم کرنے کا بھی ایک ڈیزولوشن کا ایک طریقہ ہے. وہ ڈیزولوشن ہو گیا، رشتہ ڈیزالو ہو گیا. تو وہ رشتہ ختم ہو گیا جو بائی کانٹریکٹ تھا. یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا اگر صحیح طریقہ اختیار کیا تو. لیکن وہ رشتہ جو خون کا رشتہ تھا وہ رہے گا باقی. اسی سے جس سے رشتہ ختم ہو گیا اس سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد رہے گی. وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اولاد رہے گی کہ پھر امپلیکیشنز ہیں، یعنی اس کے کچھ نتائج نکلتے. خالی ایک زبان سے کہنے کی بات نہیں. ہم نے اتنا پڑھ لیا یا سن لیا کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے بلانا. باپوں کے نام سے بلانے کا مطلب ہے ان کے باپ وہی رہیں گے، ان کے جو اوریجنل ہیں. تم نے کسی کو اگر بیٹا بنا لیا، تمہاری وراثت میں سے انہیں حصہ نہیں ملے گا. شریعت نے جو حصے مقرر کیے وہی رہیں گے. اگر ان کے اور رشتے نہیں تھے، ماں باپ بھی انتقال ہو گیا تھا، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وائف کا بھی انتقال ہو گیا، بچہ کوئی تھا نہیں، لے لیا تھا، اس بچے کو بہت محبت سے پالا، ادھر نہیں ملے گا وراثت میں حصہ. بھائیوں کو جائے گا، بھائی بہنوں کو جائے گا. جب رشتہ دار دوسرے نہیں ہیں تو ان کو جائے گا. تو جو اس سے مقرر کیے ہیں وہ سب بلڈ ریلیٹیوز کے اندر جائیں گے جس تفصیل سے جیسے بتائے گئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو پالا تو محبت اسے ملے گا. اپنی زندگی میں اسے دیں، اس کو اسٹیبلش کر دیں، اس کے لیے وصیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو کچھ چھوڑا ہے وہ ویسے تقسیم ہوگا جیسے شریعت نے بتایا تھا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ ہم نے اسے بیٹا مان لیا تھا اس لیے ہمارا کوئی نہیں تھا. کوئی کیسے نہیں تھا؟ تمہارے بھائی بہن ہیں، ایسا کیسے کہہ دو کوئی نہیں تھا؟ پھر ان کے بعد جو وارث تھے یا جو ماں باپ تھے ان کے بعد پھر نیکسٹ قریب ترین وہ تھے رشتے کے اندر، تو انہیں چلا جائے گا. ادعوہم لآبائہم، ان کا اصل باپ پھر انہیں ہی ماننا جو ہو. اب اس کے پھر اور بھی بہت سے امپلیکیشنز یا نتائج نکلتے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور جو عام طور سے جو زیر بحث نہیں آتے. اس لیے کہ بات صرف اتنی سی یہ نہیں ہے کہ انہیں پکارتے وقت، نام لیتے وقت باپوں کا نام لینا، ان کے اوریجنل باپوں کا. بات اوریجنل یہ کہے گی کہ ان کے جو اصل باپ ہیں انہیں باپ ماننا. جنہوں نے زبان سے کہہ دیا وہ باپ نہیں بنیں گے، اصل باپ نہیں بنیں گے، چاہے وہ زبان سے کہتے رہیں. اس زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ پاپا کہے، ڈیڈی کہے، وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ میں جو
مطلب رشتہ ہونا ہے کوئی، تو جو متبنہ یا اڈاپٹڈ سن ہے اس کا رشتہ جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی لڑکی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں تھا، وہ ان کا بیٹا نہیں تھا. سب چیزوں کے اندر فرق آ جائے گا. اور جن کا اوریجنل بیٹا تھا ان کی اولاد سے نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بہن ہے، ان سے نہیں ہو سکتا. کہا یہ گیا ہے کہ یہ ولدیت بدلے گی نہیں، ولدیت وہی رہے گی، سنشپ نہیں بدلے گی، فادرشپ نہیں بدلے گی، پیرنٹیج نہیں بدلے گی. یہ خون کے رشتے سے قائم ہے، اس کے اندر کوئی چینج تمہاری زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہو جائے گا. تم کہنا شروع کر دو آج سے میں اپنی آنکھوں کو اپنی ناک مانوں گا، تمہاری ناک نہیں بن جائے گی، وہ آنکھیں رہیں گی. جو حقیقتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ اسے چینج نہیں کیا سکتے، تمہاری زبان سے کہنے سے چینج نہیں ہوگا. اس کے آگے بھی ہیں پھر امپلیکیشنز، یا جسے ہم نتائج کہیں، جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عام طور سے تو بس اسے بات یہیں پر ختم کر دی جاتی ہے، ادھر جسے بیٹا بنایا وہ بیٹا نہیں ہوگا اوریجنل. امپلیکیشنز اور بھی ہیں آگے، یہاں تک کی بات ہوگی کسی نے کسی کو ڈیورس دی، میں نے بھی مثال دی تھی، جو اولاد ہوگی وہ اولاد اپنی رہے گی، یہ رشتہ ختم ہو گیا. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا ترکہ نہیں ملے گا ڈیورس ہو جانے کے بعد، رشتہ ختم ہو چکا ہے. لیکن وہ رشتہ رہے گا باقی جو اولادیں ہوئی تھیں، اولاد اولاد رہے گی. اس سے خفا ہو تب بھی اولاد رہے گی، خوش ہو تب بھی اولاد رہے گی. ان کا اگر کوئی ترکہ اولاد کا ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی صاحب مال ہے، تو وہ حصہ جائے گا باپ کو، چاہے وہ باپ بالکل الگ رہتے ہو، چاہے باپ نے کہہ دیا ہو کہ میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا. اگر ناجائز اولاد ہو تو کیا ہوگا؟ خون کا رشتہ تو نہیں بدلا. جب یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، حقیقت جب یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اور وہی امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے، رشتہ توڑ لیا منہ سے کہہ کر نہیں ٹوٹے گا، یہ کانٹریکچوئل رشتہ ہی نہیں ہے، بائی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی جسے ناجائز کہتے ہیں. یعنی ناجائز اولاد ناجائز نہیں ہوتی کوئی، ناجائز رشتے سے جو اولاد پیدا ہوئی تو ناجائز رشتہ ماں باپ کا تھا، اولاد کہاں سے ناجائز ہو جائے گی؟ تو انسان ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. قرآن نے یہی کہا ہے، یعنی ایک اصول دیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی ایک کی غلطی کسی دوسرے پر نہیں ڈالی جائے گی، کسی ایک کا بوجھ، گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. یہ ایک اصول پرماننٹ دے دیا ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. یہ تو عیسائیوں نے کیا کہ تم سب پیدائشی گناہگار ہو، اوریجنل سے ایک گناہ لے کر وہاں سے آئے تھے، وہ گناہ صاف ہی نہیں ہوگا، کبھی دھلے گا ہی نہیں، چاہے جتنے اچھے عمل کر لو. وہ تو پیدائشی گناہ ہے، موروثی وراثت میں جاتا ہے، باپ سے بیٹے میں جاتا ہے، اس سے بیٹے میں جاتا ہے، نسل در نسل آدم و حوا کا گناہ چلا آ رہا ہے سب کے اندر. یہ اوریجنل سل کہلاتا ہے، ان کے پیدائشی گناہ. یہ نہیں جاتا. اس کے جانے کا طریقہ تو بس یہ تھا کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اس نے سب کے گناہوں کے بدلے سزا اپنے اوپر لے لی. اس پہ یقین کرو تو پھر وہ گناہ دھلے گا، نہیں تو نہیں دھلے گا. تو ایک آرٹیفیشل، ایک وہ بڑی بیہودہ ایک حقیقت، اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر یہ ساتھ میں کرنا پڑا کہ سارے گناہگار، اور وہ گناہ جو ہے وہ کبھی جاتا نہیں، وہ کبھی دھلتا نہیں، اور وہ اس کے دھونے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوا، اس کے جانے کا طریقہ یہ ہوا. تو گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتا کہ باپ نے کوئی گناہ کیا اس کی سزا بیٹے کو مل جائے، نہیں ملے گی، آخرت میں نہیں ملے گی. باپ نے کوئی قتل کیا یہاں کے لاء کے اندر، بیٹے سے اس کا بدلہ لے لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. بیٹے نے چوری کی، اس کے بدلے باپ کو چوری کی سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نہیں پکڑا جا رہا. تو اب عدالت، یہ پولیس تو زیادتیاں کر لیتی ہے، کہیں اگلوانے کے لیے، کہیں پکڑوانے کے لیے، وہ بھی تب کرتی ہے، اس سے زیادہ بھی کر لیتی ہے، لیکن عام طور سے تو اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اور نہیں بتا رہے، اور مجرم کو یا ان کے خیال میں کہ وہ جانتے ہیں وہ پتہ دے دیں گے، وہ تو یہ کر لیتے ہیں کہ ذرا زیادتیاں کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں. لیکن اصل سزا تو عدالت میں جانے کے بعد ہوتی ہے. عدالت کسی بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں دے سکتی. یہ ہماری دنیا کا قانون ہے، اس لیے کہ یہی نیچرل لا ہے، نیچرل لا آف جسٹس ہے. وہ جسے یہاں پر ناجائز اولاد کہا جاتا ہے، باسٹرڈ کہا جاتا ہے، حرامی کہا جاتا ہے، لوگ اس کو بہت گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے. پہلے میں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اس سے ایک بات اور نکلتی ہے، اس پوائنٹ کو میں بات کو لا رہا ہوں. ادعوہم لآبائہم،
ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارنا ایک بالکل اس مسئلے سے الگ جس کنٹیکس میں بات آئی ہے، ایک اور ان الفاظ کے اندر باریکی ہے، ایک ایسی چیز قرآن نے بیان کی کہ جسے کوئی واقف نہیں تھا. جب یہ قریب کے دور کے اندر وہ سمجھ میں آئی. جینیٹک سائنس کے اندر اولاد جو پیدا ہوتی وہ لڑکا یا لڑکی، سیکس ڈٹرمنیشن، وہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا، یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اب پہلے تو بڑے اس کے اندر سپرسٹیشن اور توہمات، بڑی لیجنڈز چلے آ رہے ہیں دنیا کے اندر بڑے زمانے سے، اور اب تک چلتا ہے. یہ کھایا کرو اور یہ پڑھا کرو اور یہ کرو، اتنے دن کا یہ چلا کرو تو لڑکا ہو جائے گا، اتنے دن کا یوں کرو تو لڑکی ہو جائے گی. یہ اب تک چلتا ہے سارا. تو ہو چکا ہے جو کچھ ہونا تھا، یا کنسپشن نہیں ہوا یا ہو گیا. اس کا سیکس ڈٹرمنیشن کیسے ہوتا ہے؟ اب کیسے بتا دیتے ہیں؟ یہ بتا کیسے دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اس کے ابھی اعضاء مکمل نہیں ہوئے تھے پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی. ہر ایک کے جسم کے اندر ہر انسان کے جسم کے اندر کچھ پروٹین سے مل کر بنتے ہیں، انہیں کروموزومز کہتے ہیں. 23 کروموزوم ہوتے ہیں، لڑکے میں بھی، مرد میں بھی، عورت میں بھی. اس میں سے 22 تو دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے دونوں میں سے، ان کروموزومز میں تھے. اس میں ان کے انہوں نے نام رکھے ہیں. یہ پیر ہوتا ہے، جوڑا، 23 جوڑے، اس میں سے 23واں جوڑا الگ ہوتا ہے ان کے اندر. عورت کے اندر یہ نام رکھیں ایکس کروموزوم ہوتے ہیں، اور مرد کے اندر یہ جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایکس اور وائی کا ہوتا ہے. یہ نام رکھ لیے ایکس اور وائی ان کے. تو ایکس وائی، ایکس کروموزوم ہوتا ہے، وائی ایک جوڑا جو ہے 23واں اس طریقے سے مختلف ہوتا ہے. باقی 22 ایک جیسے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کے ملنے کے بعد اگر ایک کروموزوم جاتا ہے ادھر جو ٹرانسفر ہوتا ہے، پیر ہوتے ہیں نا، اب پیر جا رہا ہے تو ایک ادھر سے جائے گا، ایک ادھر سے جائے گا، پیر ہو جائے گا وہاں پر جو آگے اولاد پیدا ہونے والی ہے. تو اگر عورت کے پاس سے ایکس گیا اور مرد کے پاس سے بھی ایکس گیا، ریلیز ہوا کروموزوم، تو پھر یہ لڑکی ہوگی. ایکس ہوتا ہے فیمیل کے اندر اور ایکس وائی ہوتا ہے میل کے اندر، تب یہ لڑکی ہوگی. اور اگر یہ تو اسی وقت طے ہو جاتا ہے جس وقت ان کی فزیکل ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے، اور اگر کنسیپشن ہوا یا تو نہیں ہوا، پریگننسی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو یہ تو اسی وقت طے ہو گیا کہ اب یہ حقیقت بات کو کسی وظیفے چلنے سے نہیں بدلے گی. اور اگر ایکس کروموزوم ریلیز تو وہاں سے تو ایکس ہی ہو سکتا ہے عورت کے پاس سے، اس لیے کہ یہیں پیر ہی ایکس کا ہے یا ایکس وائی کا ہے. اگر وائی کروموزوم ریلیز ہوا ہے تو پھر یہ ایکس وائی ہو گیا یہاں کمبینیشن اولاد کے پاس، پھر یہ لڑکا ہوگا. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف یہ اشارہ ہے. قرآن نے کہا ادعوہم لآبائہم. اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ باپ ہے جس سے سیکس ڈٹرمنیشن ہوگا، یہ طے ہوگا کہ لڑکا ہے لڑکی، یہ باپ کی طرف سے آئے گی بات. ماں میں تو خالی ایکس کروموزوم ہے، یہ دو ڈیفرنٹ جو ہیں یہ مرد میں ہوتے ہیں، ایکس اور وائی. اگر ایکس ریلیز ہوا ہے تو لڑکی ہوگی اگر مرد کے پاس سے. عورت کے پاس تو ایکس یہ پیر ہے، وہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا چاہے دونوں میں سے کون سا چلا جائے. اور اگر یہاں سے مرد کے پاس جو یہ 23واں پیر ہے ایکس وائی کا، یہاں سے طے ہوگا کہ اگر ایکس کروموزوم ریلیز ہوا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی، اگر وائی کروموزوم ہوا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا. ادعوا لآبائہم، یہ باپ طے کرے گا کہ سیکس کون سا ہے. طے نہیں کرتا، مطلب باپ کی باڈی یا باپ کی کیمسٹری یا باپ کا نظام، اس کے جو اللہ نے بنائے وہاں سے طے ہوگا کہ لڑکا ہونے جا رہا ہے یا لڑکی ہونے جا رہی ہے. وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا دنیا کی، چاہے کوئی عورت ہو. اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. اب طرح طرح کے ہمارے یہاں توہم، جو سپرسٹیشن ہے، توہمات ہیں، اور وہ بہت ہیں بڑے لمبے سیٹ کے، کیوں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، کیوں لڑکا پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو صرف یہ میل کے پاس سے وائی کروموزوم ریلیز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو لڑکا ہوگا، اگر نہیں ہوا ایکس گیا ہے تو لڑکی ہوگی، اور کسی طرح کا کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ قرآن نے کہا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اب دنیا کے اندر بہت طرح طرح کے جو سپرسٹیشن چلتے تھے، ان کے اندر یہ بھی چلتا تھا کہ وہ ماں کے جو اووم ہے یا ایگز جو ہوتے ہیں فیمیل کے اندر، پہلے تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے ایگز کی بات کو، پھر جب جاننے لگے تو ان کا اس کے اندر یہ بھی تھا ایک ان میں سے سیٹ کہ وہ بچہ تو پہلے سے ہوتا ہے، بس بڑی سوکشم اوستھا میں ہوتا ہے، بڑی سٹل، بہت
ایسا کہ وہ غیر محسوس اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان دونوں کے رشتے کے بعد وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھ کے پھر وہ بچہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ پھر آپ کے عملیات کے اندر ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ جو تعویذ واویز جتنے بنا کر دیتے ہیں نا کسی، جب وہ فلاں کی زبان بند کروا دیجئے، اب اس میں اس کا نام لکھتے ہیں فلاں ابن فلاں ابن کے اندر، وہ باپ کا نام نہیں لکھتے کہ پتہ نہیں اس کا بیٹا ہے نہیں ہے، کہیں ہو سکتا ہے کوئی، ہاں ماں کا تو ہے، تو وہاں پر ماں کا نام جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے اور ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ باپ سے طے ہوگا، یہ باپ سے طے ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، سیکس ڈٹرمنیشن جو ہے وہ میل سے ہوتا ہے، وہ ماں سے نہیں ہوتا۔ تو ایک بہت عجیب حقیقت کی طرف ان الفاظ کے اندر ایک اور اشارہ تھا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف پھر واپس آ رہا ہوں، جہاں سے وہ ڈسکشن شروع ہوا تھا کہ اولاد ناجائز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں جو لفظ بولا جاتا ہے ناجائز اولاد، تو انسان ہے، ایک ناجائز عمل یا ایک برا عمل ان کے ماں باپ نے کیا، ایک مرد و ایک عورت نے کیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایک کی خطا کا، کسی ایک کا جرم کا بدلہ دوسرے سے نہیں لیا جائے گا۔ غلطی انہیں نے کی تو گناہگار وہ ہیں۔ اب اسے کیوں سوسائٹی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے، سوسائٹی ہے، معاشرہ ان کو کیوں برا کہتا ہے یا برا سمجھتا ہے؟ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، وہ امام ہو سکتے ہیں، وہ اونچی سے اونچی پوزیشن، وہ بزرگی کے درجہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان کے اعمال کے اوپر ہے۔ دیکھیے کہا قرآن نے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تمہیں ان کے اگر باپوں کا علم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ایمان والے ہیں تو تمہارے ایمانی بھائی ہیں، اور نہیں بھی ہو ایمان والے تو ایمانی بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اگر ایمان والے نہیں بھی ہیں تو ایمانی بھائی نہیں ہیں لیکن دوست ہیں تمہارے، انسانی برادری کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا جیسا باقی انسانوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ جو ہوگا وہ ان کے اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اس کی اپنی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کس کے ماں باپ نے کیا خطا کی تھی، وہ خطا کتنی بھیانک تھی، اس بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دی۔ اب ہمارے یہاں فقہا کہتے ہیں کہ اگر ناجائز ہو اولاد تو اس کی بھی بات کو دیکھیے، یہ تو قرآن نے ایک بات کہی ہے، اور پھر بائبل کے اندر کیا چلا رہا تھا، کتنے اونچے انسانیت کے کس معیار پر اور انصاف کے کس معیار پر لے کر گیا ہے۔ یہ ڈیوٹرونومی 23:2 کتاب استثناء اردو میں اس کا نام ہے، یا ویوستھا وورن ہندی میں اس کا نام ہے، بائبل کی اس بک کا نام، اس کا چیپٹر نمبر 23، اور ان کے یہاں ورس کہتے ہیں اسے، تو ورس نمبر 2، No one of illegitimate birth shall enter the assembly of the Lord. None of his descendants, even to the 10th generation, shall enter the assembly of the Lord. کہ جو ناجائز رشتہ ہوگا، یہ میں نے اس کو ناجائز اولاد یہاں ترجمے میں کر دیا، جس انجیل سے، اردو کی انجیل سے میں نے یہ ترجمہ نقل کیا، کاپیبل نہیں تھا، میں نے وہاں سے نقل کر کے وہاں لکھا تھا حرام زادہ، تو اسے میں نے بدل دیا اسے کہ نہ کوئی ناجائز اولاد، جسے ابھی میں نے بتایا اصلاً ناجائز نہیں ہوتے، لیکن وہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ذرا عیبدار ہو گیا، حرام زادہ، تو اسے میں نے ہٹا دیا۔ ایسی کوئی اولاد جو ہے وہ خالی وہی نہیں، 10 پشت تک گناہ جا رہا ہے، 10 پشت تک اس کے اندر عیب جا رہا ہے، چاہے وہ جتنے نیک ہوں۔ ارے تیسری پشت والے کو آپ جانتے نہیں، اس کے آگے جانتے نہیں، آپ اپنے دادوں کو جانتے ہیں، آپ میں سے بہت کم لوگ اکا دکا کوئی نکلیں گے جو پردادا کا نام بتا دیں گے، اسے آگے جانتے بھی نہیں، کہا نہیں، لیکن وہ گناہ چلے جا رہا ہے، اور وہ گناہ 10ویں پشت تک جا رہا ہے، اور کس درجے کا بھیانک جا رہا ہے کہ 10ویں پشت تک وہ نماز میں کھڑے نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، الگ اپنا کرتے نہیں، کسی مذہبی پروگرام کے اندر، کسی دینی پروگرام کے اندر تمہارے ساتھی نہیں بنیں گے، ان کو آؤٹ کاسٹ کیا جائے گا کہ یہ تو وہ ہے باسٹرڈ، یہ وہ ہے جو ناجائز ہے۔ تو یہ لا دیا تھا بائبل نے، بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا لا ہے یہ قانون۔ نیو ٹیسٹمنٹ نے یہ تو نہیں کہا اس جگہ پر، لیکن کنیز کے بارے میں کہا۔ ایک تو تمہاری وائفز ہیں، ایک کنیزیں ہیں۔ میں بہت تفصیل کے ساتھ میں، ایک جگہ نہیں، ثبوتوں کے ساتھ میں، قرآن کے ثبوتوں کے ساتھ میں
بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کو رکھ چکا ہوں جسے دوبارہ نہیں رکھوں گا، کہ سب جھوٹی ہسٹری داخل کی گئی ہے درمیان میں، اور ایک بہت بڑا ایک تہمت تھوپی گئی ہے اور لگایا گیا ہے یہاں پر کہ کنیزوں کے نام پر، داسیوں کے نام پر، باندیوں کے نام پر لڑکیوں کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، ان سے جسمانی تعلقات رکھ سکتے ہیں، کوئی حقوق نہیں، کچھ نہیں، ان سب سے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے صاف صاف، میں پھر اسے بتا دوں، سورہ نمبر 4 آپ دیکھ لیجئے گا جا کر، سورہ النساء، قرآن نے صاف صاف اس بہت صاف لفظوں کے اندر یہ بات کی کہ اگر جمعے سے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اگر تم میں سے کسی کی اس کی گنجائش نہیں بن رہی ہو کہ زیادہ ایفورٹ کرنا پڑے گا خاندانی عورتوں سے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ ایمان لانے والی آزاد عورتوں سے ایفورٹ نہیں کر پا رہا، آزاد خاندان کی عورتوں سے کوئی ایک نکاح کر سکے، تو کہا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے کر سکتے ہو، کہ جو وہاں پر معاشرے میں کنیزیں کہلاتی ہیں، کہیں سے کوئی خرید لایا تھا، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتی ہے ٹریڈنگ، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے اچھا ہے آپ خرید لائیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو اور آپ کو کہیں معلوم ہے یا انسانی حقوق تو ملیں گے، وہاں تو ان کے ساتھ ان سے پیشہ کرایا جائے گا، یا پرزنرز آف وارز ہو تو ان کے لیے ایک سلوشن کسی دور کے اندر تھا یہ، تو کہیں اگر کنیزیں تو کہا ان سے کر لینا، وہاں افورڈ کرنے کا مسئلہ کم ہوتا ہے، وہاں مہر کم ہوگا، ابھی تو خالی اتنے فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو پھر جو تمہاری کنیزیں ہوں، ابھی نکاح کا لفظ نہیں آیا، آگے کہا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وہ جن کی کنیزیں ہوں ان کی اجازت سے کرنا نکاح، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر ادا کرنا، تو قرآن تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، اور یہاں یہ سب بنا رکھا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھوپا ہوا ہے اسے، اور بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، بڑی شرمناک باتیں ہیں جو وائس کے معاملے میں جو کچھ وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال کا یہ 10ویں پشت تک وہاں کنیزوں کے سلسلے میں یہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے۔ سینٹ پال کہہ رہے ہیں، جو خطوط لکھ رہے ہیں وہ، یعنی جو کچھ بھی دین کا انہوں نے بگاڑا، اصل دین تو جو کچھ بھی رہا ہوگا، پاک کلام کیا کہتا ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا، کنیز کا بیٹا آزاد بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہیں ہوگا، وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس میں تو اتفاق فقہا کہتے ہیں بالکل ملے گا، اس لیے کہ ان کا بیٹا ہے، بھائی رشتہ نہیں بدلے گا، کنیز کا بیٹا ہے، اور اصل بات تو یہ کہ کنیز سے بھی نکاح کے بعد ہوگا رشتہ، اگر تو بیٹا ہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اسے نہیں ملے۔ یہاں پر حکم یہ تھا کہ انہیں نکال دیا جائے گا حصہ دیتے وقت، اور ان کو وراثت کے اندر حصہ نہیں ملے گا، وہ کنیز سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام نے برابری بھی دی، اور اسلام نے بہت ایک انسانی شرافت کے معیار پر لے کر گیا۔ اب اس میں اتنی بات ہمارے یہاں آئی فقہ کے اندر کہ ہمارے یہاں فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ کنیز کے بیٹے کو تو ملے گا، وراثت کے اندر حصہ ملے گا، لیکن اگر وہ جسے ناجائز اولاد کہتے ہیں یا ناجائز رشتے سے جو اولاد پیدا ہوئی اسے نہیں ملے گا۔ اب ان ساری باتوں کی روشنی میں ابھی تو میں صرف ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں، کسی مسئلے کے نہیں، یہ ہمارے فقہا کا فیصلہ ہے کہ نہیں، وہ اپنی ماں سے لے گا، دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، باپ سے کچھ نہیں ملے گا ناجائز رشتے کی شکل میں، اگر وہ ناجائز رشتے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کا جرم جو بھی تھا، اور ان کا چاہے جتنا برا جرم تھا، پھر بات وہیں سے آ رہی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، قرآن نے رکھا صاحب، ہوتے تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، بالکل تمہارے ساتھ، تمہارا جیسے کسی اچھے انسان کے ساتھ سلوک، یہ کیوں، یہ ڈیفرنسیشن یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا، جہاں وراثت کے حصے بتائے وہاں کہیں نہیں کہا کہ ان کو نہیں ملے گا، جن آیات کے اندر وراثت کا بتایا، تو پھر ہم آئے حدیثوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں نہیں کہا۔ یہ بات کو ہمارے فقہا نے اس سلسلے میں یہ فرض کر لیا، اور اس میں بھی شیعہ حضرات کے ہاں تو کہتے ہیں ماں سے بھی نہیں ملے گا، حنفی فقہ کہتی ہے کہ ہم ماں سے ملے گا، وہ جس ماں سے پیدا ہوا ہے اس سے ملے گا اسے، اور ماں بیٹے دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، بیٹے سے حصہ ماں کو جائے گا یا ماں سے بیٹے کو آئے گا، اس سے نہیں ملے گا جس سے اس کا رشتہ ہوا تھا ناجائز، جس کی وہ اصل اولاد ہے۔ یہ حقیقت مرنے کے بعد صدیوں تک نہیں بدلے گی کہ وہ اسی کی اولاد تھا، یہ تو بھول جائیں گے لوگ کہ وہ اصل اولاد تھا یا ناجائز اولاد تھا، لیکن صدیوں بعد بھی یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی، یہ خون کا رشتہ نہیں بدلے گا۔ یہ اصول بتا چکا ہے قرآن کے، یہ رشتے نہیں بدلتے، ان رشتے کو بدلا نہیں جا سکتا،
اس میں اچھائی برائی کا کوئی تعلق نہیں، اس نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ اپنے گناہ کا حساب دیں گے۔ وہ اگر یہاں دنیا کے اندر ایسے قانون میں تھے جہاں سزا نہیں تو اس کا حساب دیں گے، ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے حدیث ہے، وہ حدیثیں کیا ہے؟ آج آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے 100% کہ کوئی کسی کا باپ نہیں؟ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو سیدھا سیدھا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ منع کر رہے ہیں عدالت کے اندر لگاتار، دونوں کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا، میری اولاد نہیں ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہی ہے عورت کہ یہ انہی کی اولاد ہے، اب وہ منع کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا عدالت طے کر دیتی ہے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے بعد بات فائنل ہو جاتی ہے کہ ان کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، اولاد پیدا ہوئی تھی چاہے اب سے 30 سال پہلے، وہ اب معلوم ہو گیا کہ ان کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، فائنل، بالکل فائنلٹی کے ساتھ میں، جس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مشتبہ نہیں رہ گئی بات۔ اس سے پہلے تک دعوے تھے، مرد کہتا تھا میری اولاد نہیں ہے، عورت کہتی تھی کہ یہ انہی کی اولاد ہے، مرد کہتا تھا نہ معلوم کتنوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہوں گے، کیا پتہ کس کی اولاد ہے، عورت کہتی تھی یہ اسی کی اولاد ہے۔ اچھا 100% سرٹنسی تو اگر کوئی عورت سچ مچ ایسی ہو کہ جو کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہو تو 100% سرٹنٹی کے ساتھ تو وہ بھی نہیں بتا سکتی ہے کس کی ہے۔ اگر کسی ایک ہی سے تعلق رہا ہو تب تو وہ کہے گی کہ نہیں اسی کی ہے۔ تو ابھی معاملہ مشتبہ رہتا ہے، ان ڈاؤٹ۔ تو جہاں ان ڈاؤٹ یہ پہلے تھا یہ ڈاؤٹ، اب یہ ڈاؤٹ اب آج کل کے دور میں آج ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یقینی جان سکتے ہیں۔ اگر کہیں یقینی جان لیا گیا اس کیس میں کیا ہوگا، اور اگر جہاں ڈاؤٹ رہ جائے وہاں کیا ہونا چاہیے۔ ابھی ہم خالی اس کی بات کریں جسے فطری انصاف کہتے ہیں، نیچرل جسٹس۔ جہاں شبہ رہ جائے وہاں تو پھر ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا کسی کو۔ اس بات کا شبہ رہ گیا کہ چاہے وہ شبہ بہت تھوڑا ہی سا تھا، وہ چاہے یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اوپر تو قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں 99% ثبوت اس بات کے ہوتے ہیں کہ اس نے قتل کیا، 1% شبہ جا رہا ہے، 100% نہیں کنفرم ہوا ہے تو شبہ جا رہا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجرم کو دیا جاتا ہے۔ یہ فطری انصاف کے اصول ہے۔ اگر کہیں یہ 1% والی بات صحیح تو اس کی تو جان گئی، تو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شبے کا فائدہ فطری انصاف یہ کہتا ہے کہ جو مجرم یا ملزم ہے اسے دیا جائے، جو ملزم ہے جس پر الزام لگا ہے، کہ کہیں سزا دے دی جائے، کہیں وہ چاہے کم چانس تھے، کم پرسنٹیج تھے، لیکن اگر وہی صحیح ہوئی تو اس لیے سزا نہیں دی جائے گی، چھوڑ دو، وہ پھر سزا اللہ کیا ملے گی، یا دنیا کا قانون اسے چھوڑ دے۔ اگر مشتبہ تھا کیس تب کیا ہوگا؟ نیچرل جسٹس کیا کہتا ہے؟ اگر ڈاؤٹ فل کیس تھا تو، جہاں 100% کلیئر نہیں ہوا تھا، 100% کلیئر نہیں ہوا تھا، تو پھر جس کے اوپر شبہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ شبہ جتنا اسٹرانگ ہو، چاہے جتنا زیادہ اسٹرانگ ہو، کہیں شکل صورت مل رہی ہے، کہیں عادتیں مل رہی ہیں، کہیں بہت زیادہ ثبوت مل رہے ہیں، آنے جانے کے مل رہے ہیں، چاہے جتنے ثبوت مل رہے ہوں، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کہ تمہاری وراثت میں حصہ لے گا، تمہیں زندگی بھر اسے پالنا ہوگا، تمہیں اس کی مینٹیننس دینی ہوگی، تمہیں اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے اوپر جب تک ڈاؤٹ ہے تو اس کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کو آخری طور پر اس کو مجرم نہیں مانا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جس سے 100% معلوم ہو جائے۔ جب 100% معلوم ہونے کا طریقہ نہیں تھا، صرف شبہات تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ فرمایا کہ بچہ اس کا جس کے بستر پر پیدا ہو، مطلب باپ اسے ہی مانا جائے گا جو ویلڈ رشتہ ہے کسی عورت کا اگر ہے تو، انہیں نہیں مانا جائے گا کہ کسی اور کے اوپر بھی لوگوں کو شبہ جا رہا ہے یا شک جا رہا ہے یا الزام جا رہا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں، اسے نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے نا، تو حدیث تو یہ ہے، یہ نہیں، اس لیے کہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا 100% پتہ کرنے کا۔ شبہ کے کیس کی حدیثیں ہیں، مثلا ایک لعان کی ہے۔ اب لعان بھی آپ کو سب کو نہیں معلوم ہوگا، کچھ لوگ جانتے ہوں گے لعان کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے زیادہ تر لوگوں کو، سورہ نور میں تفصیل سے گزرا۔ اب ہم سورہ نور کا نمبر ہے 24، اب ہمیں سورہ نمبر 33 پر چل رہے ہیں، تو جو لوگ ریگولر آتے ہیں سورہ نور کی تفسیر انہوں نے سنی ہے۔ سورہ نور کی شروع کی آیات کے اندر لعان بتایا گیا۔ کوئی ہسبینڈ اگر اپنی وائف کے اوپر چارج لگاتا ہے بدکاری کا، اور وہ قرآن کہتا ہے 4 گواہ لانے ہوں گے، ایسے چارج نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں پر ریلیشن ہسبینڈ وائف کی، کوئی باہر والا اگر چارج لگائے نہیں، اگر 4 گواہ نہیں لا سکا تو سزا اسی کو دی جائے گی، تاکہ عورتوں کے ساتھ میں یہ مذاق نہیں بن جائے۔ قانون ایسا ہی بنا اللہ کے یہاں سے بنتا ہے جس کے اندر یہ نہ ہو سکے کہ اس کا مس یوز ہو جائے، چاہے اصل مجرم چھوٹ جائے اللہ کی سزا ملے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ مجرم نہیں تھا وہ پھر پکڑ لیا جائے۔
اب آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک لڑکی نے الزام لگا دیا کہ اب سے 30 سال پہلے انہوں نے ریپ کیا تھا. اب وہ پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. 30 سال پہلے کے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ چلتا رہے گا کیس. پہلے تو اریسٹ ہوں گے، پہلے اریسٹ ہوں گے، پھر کیس چلتا رہے گا. یہ قانون غلط ہے. یہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جائے، چلیے یہ بات تو ٹھیک ہے، جرم اگر 30 سال پہلے کیا تھا اور ثبوت اگر کہیں آتے ہو تو اب بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کا بے پناہ مس یوز ہو سکتا ہے. کسی لڑکی نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ میں یہ ہسبینڈ جو ہے یہ زیادتی مار پٹائی کرتے ہیں، تو تحقیقات ہونی چاہیے، ان کو الگ کر دینا چاہیے، لیکن پہلے اریسٹ کر لیا جائے گا. کسی نے یہ کہا، جو یہاں پر اونچ نیچ بہت زیادہ ہے، اسلام تو مانتا نہیں اونچ نیچ کو، لیکن ہندو سماج نے بنائے ہوئے ہیں. اور وہ جو جنہیں نیچا سماج والے کہتے ہیں، ان میں سے کسی نے کمپلینٹ کی کہ اس نے مجھے چمار کہا تھا، تو وہ اریسٹ ہو جائے گا فوراً. ہو جانا چاہیے. کسی کے کہنے پہ بہت سخت سزا ملنی چاہیے. انسانیت کو نیچے درجے پہ لانے کی بہت سخت سزا ہونی چاہیے. لیکن اس کا تو مس یوز ہو سکتا ہے نا. جس سے خفا ہوئے اس کے اوپر چارج لگا دیا. تو پھر اسلام نے یہ رکھا ہے کہ مس یوز نہیں ہو. لا ایسا ہوگا. یہ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ معاشرے میں بڑھ جاتی ہے تو پھر دوبارہ قانون کو بدلنا پڑتا ہے. اس لیے سماج کے اندر افسر جڑتا ہے، اس کے خلاف بغاوت اٹھتی ہے کہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، یہ جگہ جگہ پولیس اس کی وجہ سے تنگ کر رہی ہے، جگہ جگہ مخالف اس کی وجہ سے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. جو سچا الزام ہو تو واقعی ایسا ہے کہ اگر ہسبینڈ زیادتی کرتا ہے تو سزا ملنی چاہیے اسے. اگر کسی نے کسی کو اپنا چھوٹی ذات کا سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ پیدائشی یہ کوئی نیچ ہے سمجھ کر کوئی ایک جملہ بھی کہا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر نہ کہا اور چارج لگا دیا پھر بھی فوراً اریسٹ ہوگا اور پھر بھاگتا پڑے گا اور پھر کتنا پولیس کو کھلائے گا اور کیا کرے گا، اور ضمانت بھی بڑی مشکل سے ہوگی. بعض کیس میں تو ضمانت بھی نہیں ہوگی. قرآن نے کہا 4 گواہ لانے ضروری ہے. بہت بڑی بات ہے یہ، ایسے الزام لگا دینا. نہیں لا سکے تو ٹھیک ہے، بات نکل گئی. سچ مچ بھی جرم اگر ہوا تھا تو تم نے چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ حساب اللہ کیا دیں گے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا. 4 گواہ جو ہیں وہ ہونے چاہیے مستند گواہ. اب 4 گواہیاں اگر نہیں لا سکے، اب یہ اگر ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کی ہو، وہ 4 نہیں لا سکے، اس نے دیکھا کچھ یا یقین ہے اسے، فرض کیجئے یقین ہے، یا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا الزام بھی تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹا الزام ہو. تو اس کا راستہ بند کیا ہے. ان کا قرآن نے خالی اس کو ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ بات کو یہاں تک رکھا، اسے لیان کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہے کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور اس نے بدکاری کی ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. تو یہ حساب اللہ کیا ہوگا؟ یہ 4 مرتبہ کی بات، 4 جو وٹنسز ہیں یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے، نعم البدل. 4 وٹنسز کے بجائے 4 دفعہ اللہ کا گواہ بنا کے یہ بات کہہ دے. 4 بار اللہ کو گواہ بنا لیا، یہاں دنیا کی گواہیاں کینسل ہسبینڈ وائف کے معاملے میں. یہ 4 گواہیاں میں اللہ کو پیش کر دیا، اور پھر 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اب قصوروار مان لی گئی. ہو سکتا ہے نہیں کیا ہو قصور، جھوٹا الزام ہوئی، زبان سے کہہ دے گا کوئی. بہت لوگ کہہ دیں گے دنیا میں اس طرح کی بات کسی پہ الزام لگانے کے لیے، تو اس کے لیے وے آؤٹ ہونا چاہیے. کہا کہ اگر 4 مرتبہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اور وہ بھی ایسی 4 گواہیاں پیش کر دے، 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر پیش کر دے، اور پھر 5ویں مرتبہ یہ کہ اگر میں جھوٹ بول لی، یہ سچ کہہ رہا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت. تو پھر دونوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی، سپریشن کرا دیا جائے گا کہ الگ ہو جائے. تو ہسبینڈ وائف کے کیس میں ایک یہ ایکسیپشن اور رکھا. باقی سب کے کیس میں یہ کہ 4 گواہ لائیں، اگر نہیں ہے تو خاموش رہیں، پھر اللہ کی سزا ملے گی. یہاں پر ایسا نہیں ہو کہ پہنچ گئے سیدھے عدالت کے اندر، تو آپ 3 وٹنسز کے اوپر عدالت میں نہیں جائیں گے. یہ ہے لعان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لعان ہوا جہاں دونوں نے یہ گواہی قسمیں کھا لی اور گواہی دے دی. مرد نے کہا اس نے برائی کی ہے، اور عورت نے کہا کہ نہیں کی، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، یہ غلط کہتا ہے. دونوں کی علیحدگی کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہا کہ اب جو اولاد ہے اس کو جو کچھ ملے گا ماں سے ملے گا، ماں اور اولاد دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ایک جوڈیشل فیصلہ ہے، بالکل صحیح ہے. اس کو یہاں نہیں اپلائی کیا جا سکتا. یہ وہ کیس ہے جو ڈاؤٹ فل کیس ہے، جس میں طے نہیں ہوا، ایک کہہ رہا ہے، ایک دوسری بات کہہ رہا ہے. وہ پہلا بھی جو تھا کہ بھئی بیٹا اس کا
اولاد اس کی مانی جائے گی. یعنی اب کوئی زبان سے نہیں نکالے کہ یہ جو زبان سے نکالے گا اس کو سزا دی جائے گی کہ صاحب یہ ناجائز اولاد ہے، فلاں کی اولاد ہے، خبردار ثبوت لاؤ گے. بغیر ثبوت لائے کوئی نہیں کہہ سکتا، سزا دی جائے گی. چار کم سے کم وٹنسز، 4 اسٹرانگ ثبوت لے کر آؤ گے 100% کنفرم جو ہو. یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی زبان سے بھی نہیں نکالے گا اس طرح کی باتیں. اور بیٹا اس کا مانا جائے گا. اور کہا کہ جس کے گھر میں ہے، جو ہسبینڈ وائف ہیں، جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ہسبینڈ کا بیٹا مانا جائے گا، اور کوئی زبان سے ایسی بات نکالے نہیں. تو یہ تھی اس کیس کے اندر جہاں کوئی چیز کنکلوسیولی ثابت نہیں ہوتی اور شبہ جاتا ہے کسی پر، اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ بدماشی نہیں ہو اور یہ چیزیں نہیں ہو کہ کوئی بدنام کیا جائے. ایسے ہی لیان کے معاملے میں کہ جب دونوں کہہ رہے ہیں اور دونوں کی باتیں الگ ہیں، تو دونوں میں سے کوئی ایک تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یا عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، مرد ٹھیک کہہ رہا ہے، یا مرد جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا الزام لگایا اور بہرحال عورت کو نے اپنے اوپر سے اتار دی، بات ختم ہو گئی. اب ان کا اس کیس میں جہاں بات اس حد تک چلی جائے تو رشتہ تو نہیں رہے گا. رشتے کو علیحدہ کروا دیا. لیکن اب جب علیحدہ کروا دیا رشتے کو، تو اب دونوں الگ ہو گئے، اور اس چارج کے اوپر جب الگ ہوئے کہ میرا بیٹا ہی نہیں، اس نے الزام لگایا تھا کہ یہ اولاد میری نہیں ہے، اور اس نے اللہ کو گواہ بنا کے 4 دفعہ قسم بھی کھا لی تھی. نے کہا کہ اور ماں کے تو پیٹ سے پیدا ہوا دنیا جانتے ہیں، کہا کہ اب یہ اس کا وارث ماں جو ہے اور بیٹے ہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں اپلائی ہو سکتا ان کے اوپر. ہمارے فقہاء نے ان 2 روایتوں سے یہ نکالا ہے کہ وہ اولاد جسے وہ ولد الحرام کہتے ہیں، کہ حرام عمل کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. جب اصول قرآن یہ دے رہا ہے کہ اصل باپ سے تو ہر حالت میں ملے گا، وہ حقیقت بدلی نہیں جائے گی کہ وہ انہوں نے غلطی کی تھی، باپ تو وہی ہے. تو اگر یہ چیز کنکلوسیولی ثابت ہو جائے، آخری طور پر طے ہو جائے، جو کہ آج طے ہو سکتی ہے، جس کیس میں بھی ہو جائے، اس کیس کے اندر اسے وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. ماں سے بھی ملے گا اپنی، وہ اس کی ماں ہے، باپ سے بھی ملے، اس کا باپ ہے. ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں اسلامی قانون نہ ہو انہیں سزا نہیں ملے، اس سے سزا سے وہ بچ جائے. یہاں سزا نہیں ملے گی، اللہ کے یہاں سزا ملے گی. لیکن اس کے کسی غلطی کی سزا بچے کو نہیں ملے گی. وہ بچہ پاک صاف ہے. عیسائیوں کے یہاں پیدا ہوتا ہے گناہگار بچہ، یا تو بچے تو جنت کے پھول ہوتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں. تو وہ بچہ معصوم ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اور کوئی اس کے اوپر الزام، کوئی انگلی نہیں رکھنے دیتا اسلام یا قرآن. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. زبان سے کوئی بے احتیاطی سے ایسی کسی کے بارے میں بات اگر نکل گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، نکل گئی، اگر کہیں بے احتیاطی سے نکلی. لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی افواہ پھیلائی گئی تو اس کا حساب دینا ہوگا. بہت سی چیزوں پہ یہ فٹ ہوتا ہے. اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر تم سے خطا ہو گئی ہو، لیکن تمہارے قلوب نے جو کچھ آمدن کیا، جان بوجھ کر کیا، انٹینشنلی کیا، وہ پھر ایسی خطا نہیں مانی جائے گی. اس کا کچھ کمپنسیشن ہے یا سزا ہے، چھوٹی یا بڑی ہے، جیسی بھی الگ الگ کیس میں الگ الگ ہے. تو ایسے ہی اگر نکل گیا تو کیا کہ احتیاط کرو، مت کرنا، غلطی ہو گئی. یا بہت سچویشنز کے اندر یہ فٹ ہوتی ہے، بہت انیومیریبل ڈفرینٹ سچویشن دنیا میں آتی رہیں گی. ایک جنرل الفاظ اس کے لیے آ گئے. کسی کو نہیں معلوم تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فلاں جو ہے وہ اس کا اصل باپ نہیں ہے، انہوں نے لے کے ہم تو ہمیشہ سے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کا بیٹا ہے، یہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے بھی ڈیڈی ہیں، وہ کہتے بھی بیٹا ہے انہیں. تو اس میں اگر تم نے کسی جگہ کوئی ایسا ان کے ساتھ میں عمل کیا ہے کہ جو خالی باپ بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن جو تم سمجھ کر، سوچ کر، تمہیں معلوم تھی اصل حقیقت، پھر کر رہے ہو تو نہیں ہوگا. کوئی فیصلہ کرنے بیٹھا ہے جج کسی جگہ کی وراثت کا فیصلہ کر رہا ہے، پنچایت بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں ثالث، وہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. تمہیں نہیں معلوم تھا، خطا ہو گئی، کوئی بات نہیں. لیکن تمہیں معلوم تھا اور تم نے جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسے کیا کہ بھئی ہمیشہ سے ایسے چلا رہا ہے، تو پھر یہ تو انہی کو دیا جائے، ایسے ہی کیا جائے کہ یہ انہی کے اولاد ہے اور تو کوئی ہے نہیں. نہیں، حصہ جو ہے وہ ان کو جائے گا جو اصل وارث ہے. وکان اللہ غفور الرحیمہ. اور خطائیں تو بہرحال اللہ جو ہے معاف فرمانے والا ہے، ڈھکنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اصل میں ایک اور لے لیں ہم مختصر سے، اس لیے کہ پھر آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تمہاری اپنے نفسوں، تمہاری جانوں سے اوپر ہے نبی تمہارے لیے، سب کے لیے، سارے ایمان لانے والوں. یہ کیا ہے؟ یہ قانونی درجہ نہیں ہے، یہ احترام کا درجہ ہے. یعنی آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب
تم سے، تمہاری اولادوں سے، تمہاری ہر چیز سے نبی زیادہ اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اپنا سارا جو ہے، پہلے تو نبی کو جائے گا سارا ترکہ، اب کچھ بچے گا تو اولاد کو بھی مل جائے گا۔ نہیں، سبھی نہیں جائے گا، جو وارث سے نہیں جائے گا وہ وارث نہیں ہے، وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ درجہ جو ہے کہ نبی کا درجہ تمہاری اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے تمہارے اوپر، اس کا مقام، یہ احترام کا مقام ہے۔ یہ دنیا کی تقسیم جو ہے اس کے قانون کا نہیں ہے مقام، یہ احترام والا، احترام کے جو اس درجے پہ ہو جو تمہاری جان سے بھی اوپر ہو۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں، صحابہ دیکھا، جب تک میں تمہیں اپنے سب سے، اور تمہیں یہاں تک کہ تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ، محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو جب تک یہ مقام نہیں آئے گا سب سے اوپر، اپنی جانوں سے بھی اوپر، اپنے عزیز ترین جو کوئی بھی ہے قریب ان سب سے اوپر، تب تک وہ ٹوٹل سرنڈر نہیں آئے گا، مکمل خود سپردگی نہیں آئے گی کہ اب جو کچھ بھی حکم دیا ہے وہ حکم پر عمل کرنا ہوگا، کیا جائے گا۔ تو اس لیے درجہ تو تمہیں نبی کا ہی، اس لیے کہ نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، خالی کہی تھی یہاں پہ دنیا میں پیدا ہوئے ایک انسان کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا، تو وہاں پہ تو ٹوٹل سرنڈر دینا ہے، وہاں پہ سرنڈر میں کمی، حکمت پہ غور کر سکتے ہیں احکامات کی، اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا فائدے تھے، لیکن اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اطاعت کے علاوہ بھی محبت کا درجہ، یہ اپنی جانوں سے اوپر بڑھ کر تب ٹوٹل مکمل ایمان و مکمل دین آتا ہے، یہ ہے احترام کا درجہ۔ اور جب کوئی احترام کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اپنی جانوں سے ہر ایک سے زیادہ عزیز ہو، تو وہ ازواجہ امہاتہ، تو نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، ان کا مقام تمہارے لیے ماؤں جیسا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مقام وہاں پر اس درجے کا مقام کسی کو دیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ عام عورتیں ہوں جو دوسری عورتوں کی طرح ان کی تربیت میں ہیں، ان سے ہی، وہاں سے پھر ان کے گھروں سے سب جگہ پر دین چل رہا ہے، اور پھر ان کے ساتھ میں جو انٹیمیٹ رشتہ ہے اس کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے نا، کسی کو گرو بنا لیا، کسی کو اپنا استاد، ہمارے عام اس کے اندر پیر تو بہت اونچا درجہ ہوتا ہے جہاں پیری مریدی ہوتی ہے، اس پیری مریدی سے اور نیچے قابل احترام استاد ہے، تو ان کی اہلیہ جو ہے ہماری ماں کی طرح ہے، ہماری والدہ کی طرح، پھر وہی احترام دیتے ہیں لوگ۔ اور پیر ہیں تو پھر ان کی یہاں پیری مریدی ہوتی ہے، وہاں پہ احترام اور عقیدت کا درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پیری مریدی میں؟ بیعت ہوتی ہے، یہاں استاد شاگرد میں بیعت نہیں ہوتی، اور پیری مریدی میں بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیع مانے بیچ دیا، سودا ہو گیا، میں نے اپنی سب چیز، سب کچھ اپنے آپ کے ہاتھ بیچ دیا، اب جو کہیں گے بس وہ کر، یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا بیچ دینے کا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح میں قرآن شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ سے کر لی، اس نے اللہ سے کر لی، یہ بیچ دیا اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہی بات اللہ سے کرنے والی قرآن نے کہی تھی سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم تو بیعت کر، تم تو بیع ہو چکے، سودا کر چکے اللہ سے۔ یہ سودا ہوا رسول کے تھرو، رسول نے اطلاع دی، اس کے بعد سودا ہوا۔ اصل میں تو رسول نے احکامات بھی پہنچائے، قرآن بھی رسول نے دیا، اللہ کا کے احکامات بھی رسول نے دیے، ڈائریکٹ ہوا رسول کے ذریعے کہ تم نے اپنا سب، تمہارا کچھ نہیں، تم نے بیچ دیا جنت کے بدلے میں، پرسنل تمہارا ذاتی حق اللہ کے حق کے مقابلے میں نہیں بچا، ورنہ تو آپ کو کتنے حق دیے کہ اپنے مال کو خرچ کیجئے، جہاں اللہ کا حق آ جائے اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی مال نہیں ہے، یہ تم جنت کے بدلے میں بیچ چکے۔ یہ تھی بیعت۔ تو نبی کا درجہ یہ ہے کہ جب اگر اس نے کچھ مانگا تو پھر تمہارا کچھ نہیں ہے، اپنے لیے تو نہیں مانگتے، اس نے اللہ کے لیے مانگا کچھ، اگر نبی نے کوئی حکم دیا اللہ کے لیے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں، نہ جان مال اولاد کا، ان سب سے اوپر پھر یہ خالی قانون ہی نہیں رہے بلکہ تمہارے دل میں محبت اس درجے کی آ جائے کہ یہ سوچے نہیں کہ بھئی یہ تو ایسا حکم تو اتنا زیادہ کیوں دے رہے، اتنا بڑھا کر، اندر کو قانونی بات ہی نہیں چلے، اس لیے کہ قانونی درجہ نہیں ہے۔ اور ازواج امہاتم، تو پھر جب اسٹیٹس کسی کا یہ ہوگا تو ان کی ازواج جو ہیں وہ تمہاری ماؤں کی حیثیت رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عام عورتیں ہو پھر اپنے وہ ان کے نبی کے بعد پھر تم نے اپنے گھروں میں لے آئے اور ان کے ساتھ میں نکاح کر لیا، تو آپ اپنے استاد کی بیوی سے نہیں کر سکتے، کوئی تصور نہیں کر سکتا یہاں کہ اپنے گرو کی پتنی سے بات کو وواہ کر لے، یا اپنے پیر کی، ایک احترام کا درجہ ہوتا ہے،
وہ احترام کا درجہ جو ہے جو ساتھ میں رہتے ہیں شریک حیات ان کے لیے کا، تو یہ اس پورے گھرانے کو احترام دینا تھا، تو وہ احترام اس جگہ باقی رہے، وہ تمہاری ماؤں کی طرح، لیکن یہ قانونی بات نہیں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، لیکن جو خون کے رشتے وہ نہیں بدلیں گے، ان کا لین دین نہیں بدلے گا، ان کے وراثت کے ٹرانسفر نہیں بدلیں گے، ان میں سے کچھ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کے قانون کچھ زیادہ قریب ہیں، کچھ اس کے بعد ہیں، کچھ اس کے بعد ہیں، وہ بتا دیے گئے ہیں، ان میں سے بعض اللہ کی کتاب میں زیادہ قریب ہیں، قانونی چیز یہ آ رہی ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہ وہ حصہ نبی کے گھر چلا جائے گا۔ پھر وہ ایمان لانے والے مہاجرین ہوں، ایمان لانے والے، ان کے مقابلے میں جو خون کے رشتے انہیں پہلے جائے گا، ان کو پہلے ملے گا، پھر اس میں سے جو تم رکھ سکتے ہو حصہ دوسروں کے لیے بھی، لیکن یہاں پر اللہ کی کتاب یہ کہتی کہ ان یہ پرائرٹیز ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں تمہارے اور کوئی دوست ووست ہیں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو وصیت کر دینا، رکھا ہے۔ جہاں وراثت کی قرآن نے آیات دی ہیں وہاں پر 4 جگہ کہا 2 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 12 اور 13 ہے سورہ نساء کی، کہ جو جس میں وراثت کے حصے بتائے، 4 جگہ یہ کہا وصیت یا اور قرض ادا کر دینے کے بعد، اس کے بعد یہ رشتے یہ تقسیم ہوں گے، یعنی وہ پہلے ہیں پھر تقسیم ہوں گے حصے جتنے ہوں گے، تو پھر وصیت کی بڑی اہمیت بھی رکھی گئی ہے۔ وصیت تم کر سکتے ہو دوسروں کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب میں جیسے دیا گیا ہے، کل ملا کر جو قانونی جو تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد وہ ایسے ہوگی کہ اس کے اندر بتا دیا گیا اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں، کچھ کا زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے، کچھ کا کم ہے، جتنا زیادہ قریبی ہے اتنا زیادہ ہے، یہ خون کے رشتوں سے چل رہی ہے بات۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں مسطورہ سطر سے بنا یہ لفظ، کتاب میں یہ بات انکت ہے، کتاب میں یہ بات ریکارڈڈ ہے، الکتاب میں ایک تو یہ بھی کتاب ہے اس میں ریکارڈڈ ہے قرآن کی شکل میں الکتاب جو آئی، اور ایک اوریجنل الکتاب جو ہے جہاں سے سب ڈیفرنٹ ایڈیشن یہ ایشو ہوتے رہے، وہ الکتاب جو ہے اس کے الگ الگ نام ہے، لوح محفوظ یا فرسٹ کریشن یا جو بھی ہیں، وہ اصل ریکارڈ تو وہاں ہے، اور یہ ریکارڈ جو ہے جب وہاں پر ہے تو پھر یہ کبھی بدلا نہیں، پھر جتنے اس سے ایڈیشن ایشو ہوئے اس کے اندر یہ قانون شریعتوں کا کبھی بدلا نہیں کہ تھا موسوی شریعت میں کچھ اور ہوگا اور محمد شریعت میں کچھ اور ہوگا، یہ بات جب وہاں سے چل رہی ہے بتایا کہ اس کے اندر ہے، تو پھر ہر شریعت میں یہ ایسے ہی آیا، کسی اور جگہ کا کچھ آ گیا ہے تو ان لوگوں نے بدل دیا ہے۔ ہم آیت نمبر 6 تک آئے، آیت نمبر 6 تک سورہ الاحزاب کی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 7 سے اگلی مرتبہ۔ سبحان اللہ۔